اور فائدہ فید سے ہے۔ اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں فائدہ کا معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کا حاصل کرنا یا اضافہ کرنا، مقصود حاصل کرنا، تو یہاں اس کا کون سا معنی مراد ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا یہاں اس کا معنی ہے یعنی آنچ گرفتن، گرفتہ، گرفتہ ودادا شواد ودادا شود از دانش ازدان شمال، یعنی کہتے ہیں یہاں یہ معنی مراد ہے، یعنی وہ جو لیا جائے اور دیا جائے، آگے عام ہے اگرچہ دانش یعنی علم سے ہو یا مال سے، یعنی دینے کے معنی میں بھی آ گیا، فائدہ دینا، فائدہ لینا، اب فائدے کے اندر بھی عام ہے آگے کہ وہ مال سے بھی ہو سکتا ہے، علم سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بمشکلات الکافیہ، سوال یہ ہوتا ہے مولانا یہاں پہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا بحل مشکلات الکافیہ، یعنی کافیہ کے تمام مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ۔ اب اس سے تو معلوم ہوا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ کی تمام مشکلات کو حل کر دیا، حالانکہ بعض مشکلات کو حل نہیں بھی کیا، کیونکہ یہاں مشکلات، بلکہ یہاں مشکلات جو ہے جمع ہے، اور جمع کی اضافت آگے ہو رہی ہے، اور جمع مضاف جو ہے وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں تمام مشکلات مراد ہیں۔ کہتے ہیں مولانا المراد من المشکلات المشکلات التی فی نظر الشارع، یعنی یہاں وہ مشکلات مراد ہیں جو شارع کی نظر میں ہوں۔ جی اب شارع کی نظر کے اندر جو آئے، یعنی شارع کے علم کے اندر جو آئے، ان مشکلات کو تو انہوں نے حل کر دیا، اور باقی کوئی رہ بھی جاتے ہیں، ہر بندے کے علم سے کوئی نہ کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے، تو لہذا جو ان کے علم میں آ سکتے تھے ان تمام مشکلات کو آپ نے حل کیا۔ آگے مشکلات یہ اشکال سے ہے، بمعنی الاشباہ، اشباہ کے معنی میں کہتے ہیں مولانا مشکلات مشکل کی جمع ہے اور اشکال سے مشتق ہے۔ اشکال جو ہے یہ خود فعل متعدی ہے، اشباہ کے معنی میں ہے لیکن خود فعل متعدی ہے، لہذا یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا بمعنی الاشباہ ذکر کر کے کہ یہاں اشکال جو ہے فعل متعدی، اشباہ فعل لازم کے معنی میں ہے، اشباہ فعل لازم کے معنی میں۔ آگے جو ہے اس کا اور معنی بھی ذکر کیا انہوں نے، جی کیا ہے وَإِن وَأَمَّا، کہتے ہیں مولانا حق خفی، نہیں ٹھیک ہے رکھ دو، اتنے رہنے دو، ہاں یعنی کہ حق خفی کو مشکل کا نام دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اشکال اشباہ کے معنی میں ہے تو حق خفی میں مشکل کی وجہ پھر اشتباہ کا ذکر کرنا چاہیے، مشتبہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں مولانا یہاں حق خفی جو ہے باطل کے، انما لأنہ یشبہ الباطل، باطل کے مشابہ، کہ جس طرح نفس الامر میں باطل کا ثبوت جائز ہے، اسی طرح نفس الامر میں حق خفی کا بھی ایک ثبوت ہے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے یعنی حق خفی کا نام جو ہے مشکل رکھ دیا گیا، یہاں حق خفی کا نام مشکل رکھا گیا۔ کافیہ کے آخر میں تا، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، کافیہ تو پڑھی ہوئی ہے، تا کے بارے میں پتہ ہوگا۔ کافیہ یعنی سوال کی صورت بنا لیں، یعنی کافیہ جو ہے یہ لفظ کتاب کی صفت ہے، کتاب کافیہ موصوف صفت، حالانکہ ان کے درمیان مطابقت ضروری ہے لیکن یہاں مطابقت نہیں پائی جاتی، کتاب جو ہے مذکر ہے اور کافیہ جو ہے مؤنث ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے
آپ کی پہلی بات تو اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ لفظ کافیہ کے اندر تا جو ہے تانیث کی ہے، جس کی وجہ سے مخالفت لازم ہے، بلکہ اس میں کاف جو ہے مبالغہ کی ہے، جیسے العلامہ کے اندر کاف مبالغہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں تا نقل کی ہے، یعنی صیغہ صفت کو جب اسمیت کی طرف منتقل کیا تو آخر میں تا لگا دی۔ تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اگر تسلیم کر لیں، یہ پہلے نہ تسلیم کرنے والی دو صورتیں تھیں، اب کہتے ہیں اگر تسلیم کر بھی لیں یہ تا تانیث کی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مولانا یہ علم کی صفت نہیں ہے، یہ کتاب کی صفت نہیں ہے، کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک رسالہ مخصوصہ کا نام ہے۔ آگے اس کو ذکر بھی کیا والتانیث باعتبار رسالہ، رسالہ مخصوصہ کا نام ہے، اور لفظ رسالہ جو ہے مؤنث ہے، تو اب مطابقت بھی پائی گئی۔ چوتھے نمبر پہ تسلیم کی صورت میں، یہ چوتھا جواب بھی اسی تسلیم کی صورت میں، یعنی اگر تا تانیث تسلیم کر بھی لیں تو پھر ہم کہتے ہیں مولانا لفظ کتاب جو ہے اگرچہ لفظاً مذکر ہے لیکن معنی مؤنث ہے۔ کیا فہو مؤنث باعتبار المعنی وان کان مذکرا باعتبار اللفظ، چاہے لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہی کیوں نہ ہو، معنی تو مؤنث ہے، تو ہم نے اس کا اعتبار کیا۔ اچھا جی، للعلامتی تاؤہ للمبالغتی، کہتے ہیں مولانا شارع رحمت اللہ علیہ، علامہ ماتن رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حاجب، ان کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اس بات کو واضح کیا لفظ علامہ کے اندر جو ہے وہ تا مبالغہ کیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے یہ لائق ہے کہ اس کے اسماء، اس کی صفات کے اندر مبالغہ پیدا کیا جائے، مبالغے کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ تو جب وہ علامہ کے آخر میں تا یہ مبالغے کی ہے تو پھر یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، حالانکہ فقہاء کرام نے ذکر کیا لفظ علامہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، اسماء صفات میں مبالغہ ہی مقصود ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات بھی یاد رہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے معنی کے اندر کسی قسم کا تھوڑا سا شبہ پایا جائے کہ کسی اور معنی کی طرف جانے کا شبہ ہو، تو پھر وہ لفظ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس تا یہاں تا اگرچہ مبالغہ کے لیے ہے، لیکن اس میں وہم تانیث کا بھی پایا جاتا ہے، شبہ تانیث کا بھی پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان التاء فیہ للمبالغہ وعدم الاطلاق سبحانہ لمانع وهو توہم التانیث واللہ تعالی منزہ عنہ وعن توہمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے توہمات سے پاک ہے، اسی وجہ سے تانیث کا وہم ہوتا تھا، اسی وجہ سے تا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا یاد رہے جس طرح یہ تو تا کی بات تھی نا تانیث کے لیے، اس کے علاوہ بھی عام ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں توقیفی ہوتے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کرنا، بلکہ اب کیا بلکہ فقہاء کرام نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کسی ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کے اندر جس کا ایک معنی، سارے معنی نہیں،
مثال کے طور پر اس کے 10 معنی ہیں، 9 معنی صحیح ہیں، ایک معنی کے اندر ایسا کوئی شبہ پایا جاتا ہے کہ وہ توہین کی طرف لے جاتا ہے، تو پھر وہ لفظی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ عام محاورے کے اندر ہم لوگوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا جس کے اندر کسی ایک معنی میں شبہ ہو، کیونکہ یہی وجہ تھی کہ وہ کیا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اسی وجہ سے اس بات کی وضاحت کی گئی۔ کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، نہیں بولا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر باوجود اس کے کہ لائق ہے وہ اس کے، کیونکہ لِتَوَہُّمِ التَّانِیث، تانیث کا وہم ہے، تانیث کے وہم کی وجہ سے۔ چل بھائی مولانا ٹائم اگر مولانا اگے کرنا ہوگا تو تسی پھر دس جو